سب سے پہلے معذرت کہ اتنی تاخیر سے آپ پریس کانفرنس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آپ لوگ یہاں کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس طرح سے باوسائل نہیں ہے جیسے تھی. ظاہر ہے کوئی دفتر نہیں ہے. پی آئی بی میں فاروق ستار بھائی کی رہائش گاہ سے تمام کام جاری ہے، باوجود اس کے کہ ایک شفاف نیت کے ساتھ ہم اپنا کام 22 اگست کے بعد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ مشکلات میڈیا کے سامنے ہیں. آج میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین، ہمارے شعبہ خواتین کی انچارج MNA، اور اس کے علاوہ جو پیچھے وہ اور ساتھ میں وہ تمام فیملیز موجود ہیں جن کے کراچی آپریشن میں بیٹے بھائی لاپتہ ہیں یا گمشدہ ہیں. اور یہ تمام کی تمام فیملیز، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہی رابطے میں ہیں، اور 22 اگست کے بعد ان کی توقعات ہم سے اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ہمارے اس فیصلے کے ساتھ یہ بھی اس بات پر مکمل طور پر قائل ہیں کہ 23 اگست کو جو موقف اور نقطۂ نظر متحدہ قومی موومنٹ نے پورے پاکستان کے سامنے پیش کیا، جس میں پاکستان کے آئین، قانون اور ادارے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی پرامن جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم ہے، تو یہ اس موقف کے اوپر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ پر امید بھی ہو گئے ہیں. اور پر امید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں، یہ تمام مائیں بہنیں جو یہاں پیچھے بیٹھی ہیں، کہ وہ انصاف کے لیے پہلے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف اور اس کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے اداروں پر بھی ایک امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو انصاف ملے گا. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کراچی آپریشن امن کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبے پر جس کا آغاز کیا گیا تھا، وہیں پر اس میں کچھ خامیاں اور کچھ اس میں کمی بھی مسلسل طور پر متحدہ قومی موومنٹ اس کی نشاندہی کرتی رہی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کی امن و امان کے قیام میں اپنے رول کو ثانوی رکھنے کی وجہ سے ہم نے اس میں ایک شکایتی کمیٹی جو گریوانس ریڈریسل کمیٹی تھی اس کے قیام کا مطالبہ کیا تھا. اس کے قیام کا مطالبہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ساتھ اس بنیاد پہ بھی کیا تھا کہ یقیناً اتنے بڑے شہر میں ہونے والے امن و امان کے اقدامات کے تحت اگر کہیں خامیاں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے قاتل پتہ نہیں چل رہے، یا لوگ جو غائب ہو گئے ہیں، مسنگ ہو گئے یا اغوا ہو گئے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کی شکایات ہوں، تو ایک کوئی دروازہ ہونا چاہیے جسے یہ لوگ دستک دیں. بحیثیت پاکستانی شہری یہ لوگ کہیں پر جا کر اپنی شکایات کا ازالہ کریں. لیکن آج 3 سال کے بعد بھی میں دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ نہ وہ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، نہ ہی صوبائی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کوئی سیل بنایا کہ یہ وہاں جا کر اپنی شکایات درج کرائیں، یہ وہاں جا کر اپنے ازالے کی فریاد کریں، بجائے اس کے کہ اداروں کو متحدہ قومی موومنٹ سے متصادم کرانے کی پالیسی پر حکومتیں کار فرما رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متحدہ قومی موومنٹ میں ایک وقت آپ نے محسوس کیا کہ ایک تناؤ کی سی کیفیت آ گئی، جس کو بالا آخر آج نہ صرف اس تناؤ کو ہم نے ختم کیا بلکہ اداروں پر اطمینان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی برملا اظہار کیا کہ جن شکایات کو ہم جائز سمجھتے ہیں
آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں اور ان زیادتیوں کے ازالے کا آج بھی مطالبہ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 131 افراد کی لسٹ موجود ہے جو وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ اور مختلف محکموں کو ہم نے جاری کی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم حکومتوں سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ادارے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اگر قتل ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو ہمیں اس کا بھی حق ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ قتل ہوئے ہیں تو وہ کہاں ہیں، ان کی تدفین ہوئی ہے تو وہ کہاں ہیں، یا ان کو قتل کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ اور اگر وہ غائب ہیں، اغوا ہوئے ہیں، تو وہ بھی کام کس کا ہے؟ وہ بھی کام حکومتوں کا ہے، وہ بھی کام اداروں کا ہے کہ وہ انہیں تلاش کریں اور اس کی تفتیش کریں، تحقیق کریں اور ان ماؤں بہنوں کو بتایا جائے۔ اور اگر وہ ملک میں نہیں ہیں تو یہ ذمہ داری بھی حکومتوں کی ہے۔ صرف بیان دے دینا کہ لوگ یہاں نہیں ہیں یا لوگ چلے گئے ہیں یہ ناکافی ہے۔ یہ کلیم موجود ہیں، یہ لوگ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخرکار ان کے پیارے کہاں ہیں۔ اور اس معاملے کے اندر جتنی تیز رفتاری و پیش رفت کی جائے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ جڑے ان لوگوں کا یقین اپنے اداروں پر بڑھے گا، اپنے حکومتوں پر بڑھے گا، اور ماضی کی تمام جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو حق تلفیاں ہوئی ہیں، اس کے ازالے کا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی موقع ملے گا۔ ہم یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بازیاب بھی ہوئے، وہ آئے بھی ہیں، وہ اپنے گھروں کو پہنچے بھی ہیں، کوئی 16 مہینے بعد، کوئی 15 مہینے بعد پہنچا ہے، تو ان کے گھر والوں کی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ جو اپنے پیاروں کو جنہوں نے پایا ہے ان کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومتیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے موقف کے ساتھ اپنے آپ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب وہ ایک ایک گھر اس کو انصاف ملتا گیا، اس کا یقین بڑھتا گیا، اور اگر ان گھرانوں کا جب یقین اپنے ملک اور اپنے اداروں کے ساتھ بڑھا تو پھر آنے والے وقت میں ہمیں بہتری کی امیدیں بھی نظر آئیں۔ ہمیں آنے والے وقت میں غلط فہمیوں کی بھی ازالے کی امیدیں نظر آئیں کہ آخرکار لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ جمہوری جد و جہد کیا ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اس بات پہ یقین کرنا شروع کریں گے کہ اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے ملک کی سلامتی پر کوئی سودا برداشت نہیں کیا جائے گا، ملک کے خلاف کسی نعرے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو آخرکار اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے آج ان فیملیز کے ساتھ یہاں متحدہ قومی موومنٹ دوبارہ یہ اپیل کر رہی ہے، کیونکہ ایک کمیشن جو مسنگ پرسن کا ہے وہ 12 تاریخ کو ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی 28 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، اور ان 28 لاپتہ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو، کسی کو 2 لاکھ روپے، کسی کو 3 لاکھ روپے مالی معاونت کر دی گئی تھی، اور آج ان 28 لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مالی معاونت جو اس زمانے میں کی گئی وہ شاید ان کے پیاروں کے مرنے کا ازالہ ہے۔ یہ ان 28 لاپتہ لوگوں کی فیملیز کو قبول نہیں، وہ اس پر مزید دکھی ہوئے ہیں۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن پتہ کرنا، ان کی معلومات پہنچانا، یہ ہمارے ملک کی حکومتوں اور اداروں کا کام ہے۔ اور آخرکار یہ ہم اپنے ملک، اپنے اداروں سے ہی تو درخواست کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ عدالتوں سے اور اداروں سے انصاف ملے گا۔ کتنے سالوں سے یہ لوگ یہاں چکر لگا رہے ہیں اور اپنی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہاں پھر یہ کہوں گا
کہ ان کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے اور ان کی جماعت کے علاوہ، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے میڈیا کی اور عدالتوں کے علاوہ۔ آپ میڈیا کے دوستوں سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے عدالتوں کے علاوہ حکومتوں نے کیا کوئی دروازہ رکھا ہے ہمارے لیے؟ کیا کبھی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو بلا کر اس کے ازالے کے لیے کوئی پیشرفت بتائیے؟ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دفعہ یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے لاپتہ افراد کی تحقیقات کر کے کم از کم اپنی رپورٹ ضرور پیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری شکایات مبہم ہوں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، میں معلومات نہ ہوں، تو حکومت اور ادارے اپنا موقف تو ہمیں دیں گے نا کہ بھئی آپ 130 افراد کہہ رہے ہیں یا آپ اپنی شکایات دے رہے ہیں، اس میں اتنی شکایات آپ کی جائز ہیں، اتنی شکایات آپ کی غلط ہیں، لیکن یہ میکانزم بھی کس نے طے کرنا؟ یہ بھی حکومت نے طے کرنا۔ حکومت باوسائل ہے۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ 23 اگست کے موقف کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے اپنے یقین کے ساتھ اپنے ووٹروں، اپنے سپورٹروں، اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ نہ صرف اس شہر کی، صوبے کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں، بلکہ عملی طور پہ کر رہے ہیں، اور 23 کے بعد سفر آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ کہیں پر 22 اگست کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم واضح طور پر اپنے حلقوں میں، اپنے صوبوں میں، اپنے تنظیمی اسٹرکچر میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ صرف ماضی کی پالیسیاں تبدیل ہوئیں، بلکہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی کا بھی وقت بیڑا جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے اٹھایا۔ نہ صرف اپنی تنظیمی حکمت عملی تبدیل کی، بلکہ تنظیمی ڈھانچوں میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور آگے ایک ایسی پرامن تحریک کی طرف رواں دمائیں جو انشاءاللہ تعالی نہ صرف صوبہ سندھ کی مقبول ترین جماعت بن کر ابھرے گی، بلکہ ہر قومیت، خاص طور پہ مہاجر قومیت کے ساتھ ساتھ ہر قومیت کی ایک محبوب اور پسندیدہ جماعت بنے گی۔ تو جب اتنے انقلابی اقدامات ہم کر رہے ہیں تو پھر آخر کار ہمیں وہ کشادگی کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہمیں وہ سیاسی آزادگی کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ ہمارا یقین غلط ہے؟ کیا ہم جس عزم اور جس حوصلے کے ساتھ ڈٹے میں 23 اگست کی پالیسی پہ، اس پہ ہمیں تو اس طریقے سے خوش آمدید کیوں نہیں کہا جا رہا؟ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام ارباب اختیار میڈیا کے دوستوں سے، صوبائی اور وفاقی حکومت سے اور اداروں کے سربراہان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، اس طریقے سے بغیر تحقیق کیے فیملیز کو بلا کر یہ کہہ دینا کہ یہ پیسے آپ لیں اور یہ آپ کے پیاروں کی گمشدگی یا موت کا ازالہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کمیشن میں 12 تاریخ کو مزید 21 لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ان 21 لوگوں کو جن کو ابھی شاید 1.5 سال یا 2 سال ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بھی یہ 2-2 لاکھ روپے لیں اور آپ اس کیس کو بند کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ آئین کی بھی خلاف ورزی۔ ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز کے مطابق کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور 28 کے ساتھ ساتھ یہ 21 جو فیملیز ہیں یہ بھی اس کمپنسیشن کو مسترد کرتے ہیں، تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ انہیں یہ اپنی گزر بسر کر رہے ہیں، یہ اپنے خاندان کا نقصان کر کے اس غم کو برداشت کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن ان کا پیارا لوٹ آئے گا یا اس کی کم از کم اطلاع تو انہیں ملے گی۔ لیکن یہ کتنی بے چینی اور کتنی زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ خاندان مبتلا ہیں کہ انہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ کے گھر والے کا کوئی پتہ نہیں،
وہ زندہ ہے یا مردہ یہ پتہ نہیں، وہ ملک میں یا ملک سے باہر یہ پتہ نہیں، آپ یہ 2 لاکھ روپے لیں اور معاملے کو ختم کریں۔ تو میں ان تمام لوگوں کی فریاد ارباب اختیار پہ اور مطالبہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا پیش کر رہا ہوں کہ اگر کمیشن اس قسم کا فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے تو ان خاندانوں کو وہ فیصلہ منظور نہیں ہے، یہ وہ پیسے نہیں لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 28 لوگ ہیں جن کو ماضی میں 2 لاکھ روپے کی مدد کی گئی ہے، ان کے لیے بھی اگر مالی معاونت کرنی ہے تو خدارا اتنی معاونت ضرور کریں کہ اگر 25 سال سے لوگ نہیں ہیں، گھر کے واحد کفیل نہیں ہیں، تو اتنا انتظام حکومت ضرور کرے کہ ان کے آنسو پوچھیں۔ یہاں تو نوکریوں سے برطرف کرنے پر لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دے دیے جاتے ہیں جو پوری زندگیاں گزارا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی تو وہ اعتماد ملنا چاہیے، وہ محبت، وہ یقین ملنا چاہیے کہ اگر ان کے پیارے 25 سال بعد نہیں ملے اور وہ فائل بند ہونے جا رہی ہے، وہ کیس بند ہونے جا رہا ہے، تو کم از کم ان 28 کے لیے ایسا انتظام کیا جائے تاکہ وہ ایک ان کے آنسو صاف ہو سکیں، کیونکہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں۔ لیکن یہ 21 والے جو ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ مزید تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، مزید معلومات کروانا چاہتے ہیں، حکومت اور اداروں پر وہ مزید یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مزید پیش رفت کی جائے، مزید تحقیقات کی جائیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ٹوٹل ہماری جو مسنگ پرسن کی لسٹ ہے وہ 131 کی ہے، باقی لوگوں کو ابھی کمیشن میں نہیں بلایا گیا، ابھی صرف 28 اور 21 کو بلایا گیا ہے، باقی لوگ ابھی ویٹنگ لسٹ میں، تو وہ بھی کمیشن کے اندر پیش ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ امن کے لیے ہر قسم کی قانون سازی پہ یقین رکھتی ہے، کرنا چاہتی ہے، مزید قانون سازی کرنے تیار ہیں، تفتیشی عمل کو شفاف بنانے کے لیے مزید حکومت اور اداروں کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اب اس شہر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہے اس کا سلسلہ کم ہو چکا ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ اب مزید یہ شہر خون ریزی کا متعمل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا یہاں پر اشتعال ہو، کوئی سازش ہو، اس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ دیوار بننے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی منفی سرگرمیوں کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اس کے لیے MKM دیوار بننے کے لیے تیار ہے اور اپنے اداروں، اپنی عدالتوں اور اپنے آئین اور قانون کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی ہونے تیار ہے۔ لیکن اگر کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں اور اگر کہیں لاشیں ملیں اور قتل عام ہو اور قاتلوں کا پتہ نہ چلے، تو پھر ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے جو مشن ہم نے مکمل کرنے کی قسم کھائی ہے اس میں ہمیں مشکلات درپیش آئیں گی۔ وہ میں خاص طور پہ اداروں اور حکومتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں۔ آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ تو ہو گیا نا، طے ہو گیا، مسلم پرسن سے بات ہو گئی ان کی تو اچھا۔ دوسرا اس کے علاوہ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مزید امن و امان کے قیام کے لیے جو صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت جو نیشنل ایکشن پلان اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس صوبے کی دوسری بڑی جماعت کو اعتماد میں لیا جائے۔ متحدہ قومی موومنٹ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں اس کا نمائندہ ہونا چاہیے، ایپیکس کمیٹی کے اندر MKM کا نمائندہ ضرور ہونا چاہیے، صرف حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور حکومت اپنے موقف کو پیش کرتی ہے اور ہمیں بھی اس سچائی کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی سندھ اسمبلی میں بتایا جاتا ہے کہ امن کے لیے قائم کرنے والے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں MKM ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے۔ لیکن اگر MKM کو اس فورم میں شامل ہی نہیں کیا گیا، نیشنل ایکشن پلان اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں MKM کا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ MKM سے امن و امان کی جو اپیل کرتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں امن و امان کے لیے۔
کون سے اقدامات سیاسی جماعت کے طور پہ ایم کر سکتی ہے. لیکن اگر بالا ہی بالا فیصلے ہوں, رپورٹیں آ رہی ہوں اور ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہو اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس میں ان رپورٹوں پہ کیا کام ہو رہا ہے, اس پہ کیا عمل ہو رہا ہے, تو یہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ لے کر اپنے امن و امان کے لیے کیسے ہم مضبوط اقدامات کر سکتے ہیں. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے تمام امن و امان کے پالیسی ساتھ فیصلے میں ایم کیو کے نمائندے کی شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی اقدام کے اوپر ایم کیو بھی اس امن و امان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے. آج کی خالصتاً پریس کانفرنس ان لاپتہ افراد کے لواحقین کی ترجمانی کرنے کے لیے ہے, اور میری میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ہماری اپیل, ہمارا مطالبہ ارباب اختیار تک پہنچائیں. اور یہ تاثر بھی اگر کہیں دیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی طے کر لیا عدالتوں سے اور یہ تاثر پھیلایا گیا کل رات کہ شاید ہم نے جناب ان فیملیز کو کہہ دیا کہ پیسے لو اور یہ کیس کلوز کرو, میں اس تاثر کو بھی رد کرنا چاہتا ہوں. انتہائی مذمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان لواحقین کو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ دو لاکھ روپے لے لیں اور کیس بند کریں, قطعی نہیں ہے. مسترد کرتا ہوں اس تاثر کو اپنے ووٹروں, سپورٹروں اور پورے سندھ کے اندر جہاں جہاں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک ہے, میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جھوٹ ہے, یہ مبالغہ آرائی ہے اور یہ ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے. یعنی بجائے کہ ہم لواحقین کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ الزام تراشی کر رہے ہیں کچھ لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر کہ ایم کیو ایم یہ ڈیل کر رہی ہے. ایم کیو ایم کوئی ڈیل نہیں کر رہی. ایم کیو ایم اپنے ان پیاروں کے ساتھ, اپنے ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے جو کمیشن ہے اس میں بھی ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہم ان کیس کی پیروی کر رہے ہیں, وہاں سے بھی ہم بری ذمہ نہیں ہوئے کیونکہ ہم عدالتوں اور اداروں سے انصاف مانگیں گے اور اسی قسم کی کسی بھی من گھڑت خبروں پہ جو ہے ہمارے ووٹر, سپورٹر اور ایم کیو ایم کے فالوورز کان نہ دھریں. دیکھیں گورنر صاحب کے اوپر ہم نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, جہاں جہاں میڈیا پہ جا کے بات کر چکے ہیں وہ بھی ہم نے کر دیا, تو وہ تو پرانی بات ہوگی. تو اب آگے والے گورنر کے لیے باتیں کریں گے اور ان سے توقعات کی بات کرتے ہیں. اور جو مشرف صاحب ہے اس پہ بھی واضح طور پہ ہم کہہ چکے ہیں کہ قصوری صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, ان کا ذاتی خواہش ہے, ہر خواہش خبر نہیں ہوتی. ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری ہے, اس کا ایک فورم ہے رابطہ کمیٹی کا, ہم نے اپنا ایک طریقہ سیاست طے کر لیے, ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. سیاسی جماعت کی حیثیت سے کوئی ملنا چاہتا ہے, کوئی خواہش کرنا چاہتا ہے تو میڈیا کو مردو کر کے میڈیا کے سامنے ملیں. سوشل میڈیا پہ اکیلے اکیلے ویڈیو نہ چلائیں. ابھی تو ہم نے بہت احتیاط سے اپنی پالیسی آگاہ کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوست, ہمارے مہربان جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے. باقی پھر ضرورت پڑے گی تو مزید واضح طور پہ اپنا موقف دیں گے اور کھلے الفاظ میں. ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یو سی چیئرمین کے بعد دفاتر نہیں ہے. بھائی ہمارے آفس نہ توڑیں, جو آفس بچ گئے یو سی چیئرمین کو دے دیں, حکومت کے پیسے بچیں گے. ہمارا یو سی چیئرمین بغیر دفتر کے گھوم رہا گلیوں میں, تو اس کو دے دیں یا نئے آفس بنا دیں. بہرحال دفاتر کے اوپر ہماری پالیسی کلیئر ہے, ہم قانونی آفیسز بنا رہے ہیں, کرائے پر اپنے آفیسز لے رہے ہیں, انہیں پہ اپنا کام کریں گے. دیکھیں اس وقت مسنگ پرسن انتہائی پریشانی میں, اس سیاست کو چھوڑیے, ان کی فیملی سے بات کیجیے, آپ ان سے جی آگے چلیں, سوال کریں. دیکھیں وسائل ڈی جی رینجرز یا آئی جی سندھ کو دینے حکومت نے وسائل دینے نا, اور بااختیار حکومت ہے. حکومت اپنی میٹنگیں کرتی ہے, اپنی فوٹو سیشن کراتی ہے اور امن و امان کا کریڈٹ لے لیتی ہے, اور جہاں پر حکومت پھنس جاتی ہے وہاں پر وہ وفاقی چودھری نثار صاحب کے سر پہ ڈال دیتی ہے. وفاقی حکومت سے پوچھو تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے, صوبوں کا کام ہے. تو ہمارا مطالبہ وفاق سے, صوبے سے, اداروں کے تمام سربراہان سے ان مسنگ پرسنز کے حوالے سے.
جی سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز پہ ایک بنی ہے مسنگ پرسن کمیٹی، جس کا 12 کو یہاں کراچی میں اجلاس ہے، اور ہم میڈیا کو بھی مدعو کریں گے اور وہاں ہم اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ وہاں جائیں گے بھی۔ جی اسی کمیٹی نے آفر کیا ہے تو وہ ہم مسترد کیا ہے فیملیز نے۔ دیکھیں ہمارا مرحلہ وار ہم نے آپ کو بتایا نا، ابھی تو عدالتی کمیشن ہے، عدالتی کمیشن پہ ہم نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے کیا کیا آپ کو، یہ عدالتوں تک بھی اپنی آواز پہنچائی، حکومتوں تک بھی پہنچائی، ان کے تحفظات بھی پہنچائے۔ اب وہ کمیشن ہے، اس میں بھی جائیں گے۔ اگر کہیں ہمارے یہ پیارے اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو احتجاج کا ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ احتجاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری سنوائی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں آج پریس کانفرنس کے بعد ہماری سنوائی ہونی چاہیے، لیکن اگر پریس کانفرنس نہیں ہو اور آپ ہمیں کہیں کہ جناب آپ جب تک آپ سڑکوں پہ لیٹیں گے نہیں، 6 دن بھوک ہڑتال نہیں کریں گے جب تک نہیں سنیں گے، تو یہ تو پھر بے حسی ہے۔ دیکھیں 22 اگست کی صورتحال کے بعد تو آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ جو 23 کی لاتعلقی میں پہلے تو آپ لوگوں کو یقین دلانا مسئلہ ہو گیا کہ لاتعلقی ہو گئی، آپ نے اس میں ایڈونچرزم نکالنے شروع کر دیے۔ اچھا اس کے بعد ظاہر ہے ایم کیو ایم دوبارہ سے اسمبل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پیشی پہ ہم نہیں گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کمیشن کی تاریخ میں نہیں پہنچے، لیکن کیونکہ 12 کو ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اگر یہ فیصلہ نہیں ہونے جاتا تو آج اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی، ہم عدالتوں میں اور کمیشن میں اپنا کیس لڑتے۔ لیکن کیونکہ ایک فیصلہ ہونے کا تاثر ہو رہا ہے تو اس میڈیا کے ذریعے ہم تمام اداروں کے سربراہان اور حکومتوں کو بتانا اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے پتہ ہو۔ آفتاب احمد کے اوپر کوئی اپڈیٹ ہمیں کسی حکومت کی طرف سے نہیں ملی، اور اس سلسلے میں 12 مرتبہ فاروق ستار بھائی اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، وہ منظر عام پر آنا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی موقف سے ہم پیچھے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں ہے، ہمارے طرز سیاست میں تبدیلی ہے، اور جہاں تبدیلی ہم نے عمان کے لیے ضرورت تھی وہ ہم نے کر لی ہے، جہاں ملک کے لیے ضرورت تھی وہ ہم نے کر لی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر شکایات اپنے اداروں سے ہیں تو وہ برملا کریں گے۔ میں مسز عارف حسین نظامی ہوں، میرے شوہر 3 سال سے لاپتہ ہیں۔ کیا ہم پاکستان کی عوام نہیں ہیں؟ ہم ریاست سے پوچھتے ہیں، ریاست میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھتے ہیں، وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کون سا قانون ہے، کس ملک کا قانون کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ کیا ہمارے بچے اس حکومت کے عوام نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں، میرے 6 بچے، میں اپنے بچوں کو کس بات کا جواب دوں کہ ان کا باپ کہاں ہے؟ جب اللہ پاک یہ دنیا بنا رہا تھا تو اس نے باپ اور ماں بھی بنائے، اس کے بعد بچے آئے۔ جب باپ کو اغوا کر لیا گیا تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ازالہ لے لیا جائے، باپ کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ میں بھی وزیر اعظم سے پوچھتی ہوں کہ وہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے بچوں کو اغوا کرا دیں یا اپنے آپ کو اغوا کرا لیں، پھر اس کے بعد اپنے ان کے خاندان والوں سے کہیں کہ ان کا ازالہ لے لیں۔ میں ان کے خاندان والوں سے پوچھوں گی اس وقت ان کے دل پہ کیا بیتے گی، اس وقت جس وقت آج ہمارے دل پہ یہ بات یہ بیت رہی ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو رہا ہے۔ میں حکومت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھتی ہوں، خدا را ہم نے جگہ جگہ جا کے 3 سالوں میں ہر پیشی اٹینڈ کی ہے، ہر پیشی پہ ہیئرنگ پہ ہم لوگ گئے، لیکن وہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ہم کو ہر دفعہ امید دلائی جاتی ہے کہ ہاں کچھ ہوگا، ہاں کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ خدا را
आप लोगों से मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, हमारे बंदों को ला दे। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनको सजा दे दे, लेकिन इस तरह लापता नहीं करे। ये सारी जिंदगी का हमारे लिए रोग बन जाएगा। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद अली है। वो 3 साल 1 महीने हो गए, 7 अक्टूबर से 2013 से लापता हैं। उनका अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। सिंध हाई कोर्ट में भी केस है और कमीशन में भी केस है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहीं से नहीं हो रहा। हम लोग अपने इदारों से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है, और हम इतनी तकलीफ सहने के बावजूद आज भी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। बस हमारे बंदों को हमारे सामने ला दिया जाए। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो अदालत से कानून के मुताबिक जो सजा देनी है वो दे दीजिए, लेकिन हमारे शोहरों को सामने लाइए। मेरी 6 साल की बच्ची है, उस वक्त 3 साल की थी जब मेरे शोहर गए। अब वो हर वक्त हर लम्हा मुझसे पूछती है अपनी बाबा जानी कब आएंगे। रातों को आधी रात को उठ के बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है, बिलक बिलक के रो के कहती है अपनी बाबा जानी आ जाएंगे ना। उसका ये जुमला होता है, मैं उसे क्या जवाब दूं। अब वो हम जाहिर है अपने मुल्क से और अपने इदारों से इतनी मोहब्बत करते हैं, वही हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है अभी भी। हाँ, मेरा बेटा मोहम्मद सादे से उर्फ मामू कहते हैं, 3 साल से उसे लापता जीलानी मस्जिद गार्डन के इलाके से लापता करा था। दोबारा वो मेरे घर पे भी देख के आए थे रात को, लेडीज के साथ में। अल्लाह के बाद उनके 4 बच्चे। ये मैं नहीं सुन सकती। अगर तुम मुझे पूरी पाकिस्तान की दौलत मिला के रख दो तो मैं उस तरफ करती हूँ। मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा बेटा चाहिए, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरा बेटा चाहिए। कहीं भी हो, ये हर पाकिस्तान के इदारे से मेरी इल्तिजा है, कहीं से भी ढूंढ कर मेरा बेटा मेरे हवाले करके उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी, बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी कि मैंने ये रहम खा ले मेरे बच्चों के ऊपर के मेरे बेटे मेरे हवाले करते हैं। बाकी दुनिया की दौलत मुझे नहीं चाहिए। अंकल हमारे पापा को हमारे पापा अंकल हमारे पापा को हम 5 बहन भाई हैं। अंकल हमारे पापा को ला दे। अंकल हमारे पापा को ला दे। और कोई पापा को याद करते हैं। हमारे पापा को याद अल्लाह के वास्ते पापा को ला दे। बस इसी के साथ ही मेरे ख्याल से इसका बात करने आपने ये इन फैमिलीज को इनकी दादो फरियाद दिल हिला देने वाली सुनी। ये हम रोज हाई कोर्ट में और जगहों पे देखते हैं। 12 को इंशाल्लाह कमीशन में अपीयर होंगे और इन माओं बहनों और मेरी अम्मा ने जो बात कही है उस पे अमल दरामद करवाएंगे। हम जिंदा लाश बन के रह गए हैं।